ہم جب بھی لفظ ولی یا اللہ کا دوست سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کسی ایسی ہستی کا تصور آتا ہے جو ہواؤں میں اڑتی ہو یا پانی پر چلتی ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ولایت شاید صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو غاروں میں عبادت کرتے ہیں یا جن کے پاس کوئی جادوئی طاقت ہوتی ہے، مگر کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اللہ کا ولی آپ بھی ہو سکتے ہیں؟ وہ دکاندار جو ناپ تول میں دیانتدار ہے، وہ ماں جو اپنی اولاد کی بہترین تربیت کر رہی ہے، یا وہ نوجوان جو بھیڑ میں بھی اپنی نظریں نیچی رکھتا ہے، یہ سب اللہ کے دوست بن سکتے ہیں۔ ڈیوائن وسپرز کی اس آخری قسط میں ہم اس راز کو کھولیں گے کہ کیسے ایک عام انسان اللہ کا خاص بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ولایت کا معیار بہت سادہ بیان کیا ہے۔ فرمایا، خبردار، اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ کوئی لمبی چوڑی شرط نہیں، صرف 2 چیزیں، ایمان اور تقوی۔ ولایت کسی کرامت کا نام نہیں بلکہ استقامت کا نام ہے۔ جب آپ کے سامنے گناہ کا موقع ہو اور آپ صرف اس لیے رک جائیں کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو اس لمحے آپ ولایت کے درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ اللہ کی سرگوشی ہمیں پکارتی ہے، اے بندے، تو میری طرف ایک قدم بڑھا، میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ پھر میں اس کے وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی مرضی میں ڈھل جاتا ہے۔ وہ دنیا میں رہتا ہے، کاروبار کرتا ہے، خاندان سنبھالتا ہے، مگر اس کا دل ہر لمحہ اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ وہ ہجوم میں ہو کر بھی تنہا خدا کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں حقیقی سکون ملتا ہے۔ اس سکون کو کائنات کی کوئی پریشانی ختم نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ ولایت کا سب سے بڑا راز رضا میں چھپا ہے۔ اللہ کا ولی وہ نہیں جسے کوئی غم نہ ملے، بلکہ وہ ہے جو ہر غم میں یہ کہے، یا اللہ، اگر تو اس حال میں مجھ سے راضی ہے تو مجھے بھی تیرا یہ فیصلہ قبول ہے۔ اللہ کا خاص بندہ بننے کے لیے دنیا چھوڑنا ضروری نہیں، بلکہ دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا ضروری ہے۔ جب آپ کا جینا، مرنا، بولنا اور خاموش رہنا صرف اللہ کے لیے ہو جائے تو آپ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں۔ پھر زمین پر لوگ آپ کو پہچانے یا نہ پہچانے، آسمانوں پر آپ کے نام کے چرچے ہوتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندگی اپنی معراج کو چھوتی ہے اور خالق اپنے بندے کا دوست بن جاتا ہے۔ ڈیوائن وسپرز کی یہ سیریز آج یہاں ختم ہو رہی ہے، مگر آپ کا اور اللہ کا تعلق ایک نئے سفر کا آغاز کر رہا ہے۔ یہ سرگوشیاں صرف سننے کے لیے نہیں تھیں، بلکہ محسوس کرنے کے لیے تھیں۔ اپنے رب کی آواز کو اپنے دل میں سنیں، وہ آپ کو پکار رہا ہے، ہر لمحہ، ہر دھڑکن میں۔ بس ایک بار پلٹ کر اسے دیکھو۔ بندگی کی اس معراج کو پانے کی کوشش کریں، جہاں آپ کا رب آپ کا دوست بن جائے۔ یہی اصل زندگی ہے۔ وہ جو ہر حال میں تمہارے ساتھ ہے، اسے اپنا ساتھی بنا لو، پھر کبھی تنہائی کا احساس نہیں ہوگا۔ دشان زر آفیشل سے جڑے رہنے کا شکریہ۔ اللہ ہم سب کو اپنا مقرب بندہ بنائے۔ اللہ نگہبان، اللہ نگہبان۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔